چند دن پہلے سویڈن کے اندر ایک انسان نے قرآن کریم کو جلایا ہے اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آزادی رائے ہے، انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، ہر انسان کو آزادی ہے وہ جو مرضی کرے، جیسا مرضی اظہار کرے۔ تو یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی رائے کا اظہار کرے جو اسے قانون دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، یا کسی ملک کا کوئی قانون ہے کہ ہر انسان اپنی رائے کا کھلم کھلا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کسی بھی ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی سوسائٹی کو تنگ کریں، طعن و تشنیع کریں، یا پھر ان کی توہین کریں یا ان کے جذبات کو مجروح کریں، تو یہ بالکل بھی ناجائز ہے اور ایسی اجازت کسی بھی قانون کے اندر نہیں ہے، کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور بظاہر تو وہ ایک قانون کا سہارا لے رکھے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ کسی بھی قوم کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ جب قرآن کریم کو جلایا گیا تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، اور یقیناً ہر انسان کے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ ہر انسان چاہے وہ جیسا بھی ہو، اعمال جیسے بھی ہوں، وہ قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور پھر قرآن تو ایسی کلام ہے، ایسی کتاب ہے جو اقوام عالم کے لیے ہے، عالم کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے یہ کتاب نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوگا۔ دنیا کے اندر جو بھی کوئی انسان اس سے فائدہ لینا چاہے، قرآن کریم اس کو فائدہ دے گا۔ جو انسان اس سے جس طرح کا بھی سائنسی فائدہ لینا چاہے، قرآن اسے سائنسی فائدہ دے گا۔ اخلاقیات کا فائدہ لینا چاہے تو قرآن اسے اخلاقیات کا فائدہ دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایسے رولز ہیں، آپ انہیں اپنا کے دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، بے شمار چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ قرآن تو امن کی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، پورے عالم کی کتاب ہے۔ اور تو اپنے کسی بھی غیر اقوام کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے اندر تو الہ العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا لوگوں کسی بھی انسان کے معبود کو برا بلا مت کہو، ان کی توہین مت کرو، انہیں گالیاں مت دو۔ وہ لوگ عداوت میں آ کے، دشمنی میں آ کے تمہارے رب کی توہین کریں گے۔ اللہ کے ساتھ شرک اللہ کو بہت برا ہے، بہت ناپسند ہے، لیکن یہاں پہ الہ العالمین نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا انسان جو اللہ کو نہیں مانتا اسے گالی نہیں دے سکتے، اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہماری پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس سے باز رکھیں۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے۔ جو انسان جس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے حاصل کر سکتا ہے، تمام علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو نفرت سے کچھ نہیں ملے گا، عداوت سے کچھ نہیں ملے گا، دنیا کا امن برباد ہوگا۔ حالانکہ قرآن امن کی کتاب ہے، قرآن امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر تو ایک چڑیا کو مارنا حرام ہے، جانوروں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ جنگ کے اندر بھی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، بچوں کو نہیں مار سکتے، خواتین کو نہیں مار سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، جانوروں کو اذیت نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کے سامنے آئے مقابلہ کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی لیے ہماری تمام دنیا کے سامنے یہ اپیل ہے کہ خدا را ایسی حرکتوں سے باز رکھیں، اس سے پوری دنیا کا امن برباد ہوگا۔ اسلام اگر امن کا درس دیتا ہے تو ہمیں
اس کا احترام کرنا چاہیے۔